الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا لاکھ بار شکر ہے اور اس کا احسان ہے کہ اس نے آج پھر ایک مرتبہ صبح میں ہم کو پیدا کیا، یعنی مردے ہو گئے تھے سو کر زندہ کیا اور صحیح سلامت رکھا، کوئی فتنہ نہیں ہے، اور ہمارے پاس میں ایک دن کا کھانا بھی موجود ہے۔ آج جمعہ کا دن ہے اور ہر جمعہ کو جیسے ہم جمعہ کی نماز کے بعد مکہ مدینہ کا ٹائم، قطر کا ٹائم 1:15 بجے، اسی طرح ہندوستان کا ٹائم 3:45 بجے فضلۃ الشیخ شمیم احمد خلیل حفظہ اللہ، جو ہمارے چہیتے مقرر اور خطیب المنبر ہے، ہمارے خطیب المنبر یوٹیوب چینل کے اور حق قطر یوٹیوب چینل کے، اور اسی طرح بہت سارے سوالوں کے جوابات شیخ محترم نے دیے ہیں، جو چاہے تو ان کے یوٹیوب چینل پر یا سائٹ پر ہے یا پھیلے ہوئے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا لاکھ بار شکر ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیں قرآن کا صحیح مفہوم بتاتے ہیں، صحیح احادیث کو ٹٹول کر تحقیق کر کے ہم کو سمجھاتے ہیں، اور اگر کوئی سوال آ گیا تو واقعی میں وہ صرف متن ہی نہیں بلکہ اگر اس میں کچھ داو پیچ ہے راوی کے اوپر تو وہ بھی ہمیں سمجھاتے ہیں۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ آج کا جو عنوان ہے بہت ہی گمبھیر ہے، ہر ایک نے اب آج کا یہ عنوان اور آج کا یہ درس دل لگا کر سنیے، آنکھیں کھول کر دیکھیے، کان کھول کر سنیے انشاءاللہ تعالی، اور ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آج کے اس درس میں وہ کون سی گناہ ہے جو ہمارے اندر ہے فردن، شخصن، خود کے نفس میں، کہ جس کا اثر معاشرے پر پڑ رہا ہے، اور صرف معاشرہ ہی نہیں بلکہ اپنے آل اولاد اور اپنے عزیز و اقارب پر بھی پڑ رہا ہے، اور محلے والوں کے اوپر پڑ رہا ہے، پڑوسیوں کے اوپر پڑ رہا ہے، گاؤں کے اوپر پڑ رہا ہے، حتیٰ کہ ملک اور قوم ملت اور ساری امت محمدیہ پہ پڑ رہا ہے۔ تو آئیے اب کوئی وقت اور زیادہ میں نہ لیتے ہوئے شیخ محترم کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور آج کے درس کا جو ہے الحمدللہ شروعات کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، وقال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، وقال تعالى فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔
قابل احترام دینی اور ملی بھائیوں اور اسلامی ماں اور بہنوں، آج کا عنوان آپ نے سماعت فرمایا کہ گناہوں کا اثر فرد اور معاشرے پر کیا ہوتا ہے، اس کا کیا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ تو اس سلسلے میں واضح ہونا چاہیے، گناہ اولاً ہم سمجھے گناہ اور معصیت کس کو کہا جاتا ہے۔ تو گناہ اور معصیت نام ہے ترک مامورات اور فعل منہیات، یعنی اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے کرنے کا، اسے نہ کرنا، ترک کر دینا، اور جن چیزوں سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے اس کو کر گزرنا، اس کا نام ہے معصیت، اسی کا نام ہے گناہ۔ اور نصوص شریعت کے اندر گناہ کے لیے مختلف الفاظ کتاب و سنت میں استعمال کیے گئے، جیسے الذنب، خطیہ، سیئہ، اثم، فسوق، فساد، عصیان، معصیہ، یہ تمام الفاظ ہیں جو گناہ کے لیے قرآن و حدیث کے اندر استعمال کیے گئے ہیں۔ گناہ اور معصیت کا اثر جو ہے انسان جو ارتکاب کرتا ہے، جو گناہ کرتا ہے، اس پر بھی اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے اس کے خاندان پر، معاشرے پر، امت پر، اور یہی نہیں بلکہ زمین و آسمان، بحر و بر، چرند پرند پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے۔ اللہ تبارک تعالی کا ارشاد جو ابھی خطبہ مسنونہ کے اندر میں نے پیش کیا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، یہ خشکی اور تری میں ہر طرف فساد برپا ہو گیا، کس کے سبب سے؟ بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے ہاتھوں نے جس کا ارتکاب کیا، لوگوں کے ارتکاب کی وجہ سے خشکی اور تری میں ہر طرف فساد برپا ہو گیا، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ان کی بدعمالیوں کا کچھ بدلہ چکھا دے انہیں، اور تاکہ اس کے ذریعے سے وہ پھر واپس دنیا ہی میں گناہوں کا، معصیت کے ارتکاب کا اثر اللہ تبارک تعالیٰ ظاہر کرتا ہے، تاکہ لوگوں کے کیے کی کچھ سزا مل جائے اور آئندہ کے لیے انہیں سبق اور عبرت حاصل ہو جائے اور وہ گناہوں سے اپنے آپ کو باز رکھے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کا ارشاد وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کہ تمہیں جو بھی مصیبت دنیا میں لاحق ہوتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، یعنی تمہاری بدعمالیوں، تمہارے گناہ کی وجہ سے تم پر یہ مصیبتیں آتی ہیں، اور یہ تو بعض پر جو اللہ پکڑتا ہے تو یہ حال ہوتا ہے تمہارا، اور بہت سے گناہوں کو تو اللہ معاف کر دیتا ہے، نہیں بنتا۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے پورے اقوام کی تاریخ ہمارے سامنے پیش کر دی، سورہ العنکبوت آیت نمبر 40 میں پڑھ لیجئے، فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، کہ ہم نے جس نے جیسا کیا ان کے بدعمالیوں کے پاداش میں، ان کے گناہوں کی وجہ سے ہم نے ان کے گناہوں کے سبب سے ان کو پکڑا، اور پکڑ کی تو ان میں سے کچھ ایسے ہوئے جن پر پتھروں کی بارش ہوئی، وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، اور کچھ لوگ چیخ
کے ذریعے سزا دیے گئے. ومنہم من خسفنا بہ الارض، اور کچھ لوگوں کو ہم نے زمین کے اندر دھسا دیا. اور ومنہم من اغرقنا، اور کچھ لوگ ایسے رہے جن کو ہم نے غرق کر دیا. وما کان اللہ لیظلمہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون. یہ اللہ کا ان پر کوئی ظلم نہیں تھا، بلکہ وہ خود اپنے اوپر ظلم اٹھا رہے. اس کا سبب وہ خود ہوتے. پورے اقوام کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو ہے ذکر کر دیا کہ کس طریقے سے جب انہوں نے اللہ کی حکمتولی کی، اللہ کے قانون کو چھوڑا، گناہوں کا ارتکاب کیا، کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو دبوچا، انہیں پکڑا، اور مختلف طریقے سے ان پر عذاب رب العالمین نے نازل کیا. یہ گناہوں کا اثر اسی دنیا میں نمایاں ہوتا ہے اور ظاہر ہوتا ہے. فرد پر بھی، جماعت پر بھی، سب جو ہے اس سے متاثر ہوتے ہیں، سب متاثر ہوتے ہیں. اور اس کا وبال کرنے والے پر بھی ہوتا ہے. اور جیسا مثل مشہور ہے کہ گندم کے ساتھ گھن بھی پستا ہے، تو ایسا ہوتا ہے کہ دوسرے لوگ بھی اس گرفت میں آتے ہیں، اور گرفت میں نہ آئیں لیکن دنیاوی حیثیت سے ان پر بھی ان گناہوں کی نحوست ان پر بھی طاری ہوتی ہے. اور معاشرے میں اس طریقے سے گناہوں کا چلن ہوتا ہے، برائیاں پنپتی ہیں، اور لوگ دیکھا دیکھی گناہوں کی طرف آگے بڑھتے ہیں. تو معاشرہ اس طریقے سے آپ یہ کہہ کر یہ تو بھائی میں کر رہا ہوں، میرا اپنا معاملہ ہے، لیکن آپ کا اپنا معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ پورے انسانیت کا معاملہ ہے، پوری سوسائٹی کا یہ معاملہ ہوتا ہے. کہ آپ جب بھی کوئی گناہ کرتے ہیں، کوئی غلط حرکت کرتے ہیں، تو اس کا اثر آپ پر جو ہوتا ہے اس کے علاوہ پورا معاشرہ اس سے متاثر ہوتا ہے. اور یہ بدچلنی اور یہ برائی معاشرے میں پنپتی ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع بقلبہ وذلک اضعف الایمان. صحیح مسلم کی حدیث. کہ تم میں سے کوئی شخص جو کسی کو برائی کرتا ہوا دیکھے، تو اگر اللہ نے ہاتھ میں طاقت دی ہے تو ہاتھ سے اس کو مٹائے، ہاتھ میں طاقت نہیں تو زبان سے مٹائے، زبان میں طاقت نہیں ہے تو دل سے مٹائے. کیونکہ برائی صرف کرنے والے کے حد تک محدود نہیں رہتی ہے، بلکہ یہ دوسروں کے اندر بھی یہ بیماری سرایت کرتی ہے. یہ بیماری سرایت کرتی ہے، پھر پورا معاشرہ اس کا شکار ہوتا ہے، اور پھر جب وبال آتا ہے، اللہ کا عذاب آتا ہے، تو سب اس میں گرفتار ہوتے ہیں. اس لیے معصیت اور گناہ کا ارتکاب کرتے ہوئے یہ سوچنا چاہیے کہ یہ صرف میرا اکیلے کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ اس کے ذریعے سے ہم پوری انسانیت کو نقصان پہنچانے کا، ان کو اذیت میں مبتلا کرنے کا ہم جتن کر رہے ہیں. تو معصیت کا جو گناہ کا جو اثر ہوتا ہے انسان پر، اولاً گناہ کے ارتکاب سے انسان کا دل خراب ہوتا ہے. پہلا اٹیک ہوتا ہے گناہ کا انسان کے دل. اس کے اندر اللہ کی عظمت کمزور پڑ جاتی ہے، اللہ کے خوف سے دل خالی ہو جاتا ہے. چنانچہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں الجواب الکافی میں، ان کی معروف کتاب ہے، کہ بندہ کے دل میں اللہ کی عظمت کا تقاضا ہے کہ اللہ کی حرمات کی تعظیم کرے جو اس کے اور گناہ کے درمیان حائل رہے. اور جب ایسا نہیں ہوتا ہے تو اللہ کی عظمت دل سے ختم ہوتی ہے، اور پھر اس کے لیے گناہوں کی طرف آگے بڑھنا آسان ہو جاتا ہے. ایک گناہ کرتا ہے، پھر دوسرا کرتا ہے، پھر تیسرا کرتا ہے، اور اس سے گناہوں کا سلسلہ بڑھتا جاتا ہے. دل میں اللہ کی عظمت دل سے ختم ہو جاتی ہے.
گناہوں کے ارتکاب سے دل کی زندگی اور انسان کی غیرت یہ ختم ہو جاتی ہے، اور اس طرح جو ہے پھر اس کے لیے برائیوں کا راستہ کھل جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جیسے مسلم کی حدیث ہے، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، اگر حیا نہ ہو تو جو چاہو کرو، برائی کو روکنے والی کوئی چیز نہیں رہتی، حیا ختم تو برائی کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ اسی طریقے سے گناہ کے ارتکاب سے دل ویران ہوتا ہے انسان کا، اس کے اندر وحشت پیدا ہوتی ہے، اس میں ظلمت اور تاریکی چھا جاتی ہے۔ ایسا شخص کبھی اطمینان حاصل نہیں کر پاتا، اطمینان قلب سے وہ محروم ہوتا ہے جو گنہگار ہوتا ہے۔ گناہ کے ارتکاب سے دل کا اطمینان، دل کا سکون یہ غارت ہو جاتا ہے، تباہ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر سورۃ طٰہٰ فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِی فَإِنَّ لَهُ مَعِیشَةً ضَنْکًا، جو میری یاد سے روگردانی کرے گا اس کی زندگی تنگی میں رہے گی، وہ سب کچھ ہوتے ہوئے تنگی محسوس کرتا ہے، دل اس کا تنگ رہتا ہے، بے چینی رہتی، حیرانی اور پریشانی کا وہ شکار ہوتا ہے جو گناہوں کا مرتکب ہوتا ہے۔ اس کے برعکس اگر انسان اطاعت شعاری سے کام لیتا ہے تو اس کو اطمینان حاصل ہوتا ہے، اطمینان قلب سے نہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جو لوگ ایمان لائے ان کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل کرتے ہیں۔ یاد رکھو اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح معصیت اور گناہ کا ارتکاب کرنے والے پر جو ہے، جو مرتکب ہوتا ہے اس پر چوپائے جانور بھی لعنت کرتے ہیں۔ یہ چوپایوں کے جانوروں کے لعنت کا سبب ہے گناہ کا ارتکاب۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بقرہ میں، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنهم اللہ ویلعنهم اللاعنون، کہ جو لوگ ہم نے جو واضح دلائل اور ہدایت نازل کیے ہیں اس کو چھپاتے ہیں، اس کے بعد کے لوگوں کے لیے اس کو ہم نے بیان کر دیا ہے کتاب میں، تو ایسے لوگوں پر اللہ لعنت کرتا ہے اور تمام لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں امام مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ چوپائے بھی بنی آدم کے گنہگاروں پر لعنت بھیجتے، چوپائے بھی بنی آدم کے گنہگاروں پر لعنت بھیجتے ہیں۔ جب خشک سالی بڑھ جاتی ہے، بارش رک جاتی ہے تو چوپائے کہتے ہیں یہ بنی آدم کے گناہوں کی نحوست ہے، یہ بنو آدم کے انسانوں کے گناہوں کی نحوست ہے، جس سے جانور بھی نہیں بچتے، وہ ان کو بھی نحوست لگ جاتی ہے، انسان کی نحوست ان کو بھی پہنچ جاتی ہے، ان کے گناہوں کا وبال جانوروں پر بھی آ جاتا ہے، بارش سے وہ بھی محروم ہو جاتے ہیں۔ تو گناہوں کا وبال یہ چرند پرند حیوانات کی لعنت کو حاصل کرنا ہے، وہ بھی لعنت کرتے ہیں ایسے لوگوں پر، جبکہ نیک لوگوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، سنن ترمذی کی روایت ہے، ان اللہ ملائکتہ وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ، اس کے فرشتے
آسمان و زمین کی ساری مخلوق، یہاں تک کہ چونٹیاں اپنے سوراخوں میں اور مچھلیاں پانی میں لوگوں کو خیر کی تعلیم دینے والے کے لیے رحمت کی دعا کرتے، نیکی کا یہ انجام اور برائی کا انجام، یہ سب لعنت بھیجتے ہیں، اسی سب پر چند پرند حیوانات بھی۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے دو جنازے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مستریح و مستراح من، یہ مستریح ہے یا مستراح ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ یہ مستریح اور مستراح کا کیا معنی ہے، کیا مطلب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن بندہ وفات کے بعد دنیا کی تھکاوٹ، جھمیلوں، تکالیف سے نجات پائے، راحت حاصل کرتا ہے۔ مومن بندے کی جو وفات ہوتی ہے تو دنیا کے جھمیلوں سے، دنیا کی مشکلات سے، دنیا کی تکالیف سے، دنیا کی پریشانیوں سے اس کو نجات مل جاتی ہے، وہ مستریح ہے، راحت میں پہنچ گیا، وہ راحت حاصل کرتا ہے اپنی موت کی وجہ سے۔ اور کافر، بدماش شخص کی جب وفات ہوتی ہے، جب وہ مرتا ہے، ظالم مرتا ہے، تو عباد اور بلاد، درخت اور چوپائے اس سے راحت پا جاتے ہیں، دوسروں کو راحت مل جاتی ہے۔ مر گیا، وہ مر گیا تو لوگوں کو راحت مل گئی، اس کے ظلم سے بچ گئے، اس کی زیادتیوں سے محفوظ ہو گئے، وہ مستراح من ہو۔ تو اس طریقے سے گنہگار سے سب پناہ مانگے، گنہگار کا ظلم اور اس کا اثر دوسرے لوگوں پہ مرتا ہے، اس لیے جو ایسا شخص مرتا ہے تو سب کو آرام ملتا ہے۔ اسی طریقے سے گناہ کا ایک اثر یہ ظاہر ہوتا ہے انسان پر کہ نیکی کی توفیق چھن جاتی ہے، نیکی کی توفیق، نیک کاموں کے کرنے کی توفیق چھن جاتی ہے اور اس سے محرومی کا وہ شکار ہوتا ہے۔ چنانچہ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں حب الکتاب حب الحان الغنا فی قلب عبد لیس اجتمعان، کہ قرآن اور راگنی کی محبت بندے کے دل میں اکٹھا نہیں ہو سکتی، کہ قرآن بھی دل میں ہو، اس سے بھی محبت ہو اور ناچ گانے سے بھی محبت ہو، راگنی سے بھی، میوزک کا بھی شوقیہ ہو اور قرآن کا بھی شوق ہے، دونوں اکٹھا نہیں ہوتے۔ تو علامہ قیم کہتے ہیں حب الکتاب وحب الحان الغنا فی قلب عبد لیس اجتمعان، یہ دونوں چیزیں ہیں، راگنی، ناچ گانے، میوزک، موسیقی، اس کی بھی محبت اور قرآن سے بھی محبت، دونوں نہیں اکٹھا ہوتے۔ یہ نیکی، یہ اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے۔ انسان جب معصیت کا ارتکاب کرتا ہے تو اللہ سے دوری اس کو ہو جاتی ہے، اور جب اللہ سے دوری ہوتی ہے تو پھر اس کو نیکیوں میں، طاعتوں میں، نماز میں، روزے میں، حج میں، زکوٰۃ میں، صدق و خیرات کرنے میں اس کو جو لذت نہیں ملتی، لذت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اطاعت میں لذت ہے، نماز میں نمازی کو لذت ملتی ہے جو ہے، اور روزے دار کو روزے سے لذت ملتی ہے، حج کرنے والے کو حج سے لذت ملتی ہے، قرآن کی تلاوت کرنے والے کو قرآن سے لذت ملتی ہے۔ لیکن کب؟ جبکہ آپ کا دل اللہ سے لگا ہوا ہو، معصیت اور گناہ سے دور ہو، اللہ کی نافرمانیوں سے دور ہو، کیونکہ معصیت کے ارتکاب سے اللہ سے دوری ہوتی ہے، پھر یہ لذت انسان نہیں پاتا ہے اپنی عبادتوں میں۔
تو نیکی کی لذت جو ہے اگر حاصل کرنا ہے تو اپنے دامن کو ہمیں گناہوں سے بچانا ہوگا. کتنے لوگ ہیں کہتے ہیں نہیں دل لگتا نماز میں، نہیں دل لگتا ہے قرآن میں، پڑھنا چاہتا ہوں لیکن نہیں دل لگتا ہے. کتنے لوگوں کی شکایت. میرے بھائی گناہوں کو چھوڑیے، پہلے معصیت کو چھوڑیے، گناہوں سے دوری اختیار کیجیے، تب اللہ کی قربت حاصل ہوگی. گناہ بھی کرتے رہیں اور یہ چاہیں کہ جو ہے ہمیں قرآن میں، نماز میں، روزے میں، حج و زکوٰۃ میں ہمیں لذت ملے، لذت نہیں مل سکتا. چاشنی آپ کو نہیں مل سکتی. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے منافقین کے بارے میں فرمایا لو ارادوا الخروج لعدوا له عدة ولكن كره الله بعثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. کہ اگر ان کا ارادہ جہاد کے نکلنے کا ہوتا منافقین کے بارے میں تو اس کے سفر کی تیاری کرتے، لیکن اللہ کو ان کا اٹھنا پسند ہی نہیں تھا، اس لیے انہیں حرکت ہی سے روک دیا اور کہہ دیا گیا کہ تم بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھے. توفیق چھین لیتا اللہ. نیکیوں کی توفیق چلی جاتی ہے، نیکیوں کی توفیق چھین جاتی ہے معصیت اور گناہ کے ارتکاب سے. چنانچہ فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر تم راتوں میں قیام اور دن میں روزہ نہ رکھ سکو تو سمجھ لو تم محروم ہو اور تمہارے گناہوں نے تمہیں جکڑ رکھا ہے. سوچیے میرے بھائی، غور کیجئے کہ جو ہے اگر رات میں تہجد کی توفیق نہ ہو انسان، دن میں پھر جمعرات اور جو ایام بیض وغیرہ کے روزے کی توفیق نہ ہو انسان کو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہوں کا غلبہ اس پر ہے اور اس کے گناہوں نے اسے جکڑ رکھا ہے، جو اسے نہ نماز پڑھنے دیتے ہیں نہ روزہ. ایک نوجوان نے حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے آ کے عرض کیا کہ مجھ سے قیام اللیل نہیں ہو پاتا ہے. تو حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے میں تہجد کے لیے نہیں اٹھ پاتا ہوں. بہت سے لوگ کہتے ہیں چاہتا ہوں لیکن اٹھ نہیں پاتا ہوں، کیا کروں. تو اس نے آ کے جب عرض کیا حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے، تو حسن بصری رحمت اللہ نے کیا نسخہ بتایا؟ کہا تمہارے گناہوں نے تمہیں قید کر رکھا ہے، اسی لیے تمہیں قیام کی، تہجد کی توفیق نہیں ہوتی. یہ تمہارے گناہوں کی برکت ہے، یہ گناہوں کے نہ ہو سکتے جو تمہیں لاحق ہوئی. شیخ اسلام علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں ایک جنت ہے جو اس میں داخل نہیں ہوگا وہ آخرت کی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. دنیا میں ایک جنت ہے جو اس میں داخل نہیں ہوگا وہ آخرت کی جنت میں بھی داخل نہیں ہوگا. وہ جنت کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر ہے، یہ جنت ہے. اللہ کے ذکر میں لگیے، معصیت اور گناہ کے کاموں کو چھوڑیے تو دیکھیے کس طریقے سے جنت کا راستہ آپ کے لیے ہموار ہوتا ہے. تو دنیا میں بھی جنت، یہیں سے انسان اپنا فیصلہ، اپنے انجام کا پتہ لگا سکتا ہے. اگر دنیا کی جنت سے آپ استفادہ کر رہے ہیں اور اسے کام میں لا رہے ہیں تو انشاءاللہ آخرت میں بھی جنت کے مستحق بنیں گے. اور اسی طریقے سے یہ گناہ اور معصیت کے کام انسان کی اللہ رب العالمین کے پاس انسان کی ذلت اور رسوائی کا یہ سبب ہے. عزت کس کو ملتی ہے اللہ کے ہاں؟ جو اللہ کی اطاعت کرنے والے، جو گناہوں سے دور رہنے والے. چنانچہ امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گنہگاروں کے متعلق وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک ذلیل ٹھہرے، اس لیے انہوں نے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی. اگر یہ اللہ کے نزدیک
معزز ہوتے تو اللہ تعالی گناہوں سے بچنے کی انہیں توفیق دے. تو گناہوں کے ارتکاب سے اللہ رب العالمین حاکم الحاکمین کے نزدیک جو ہے انسان ذلیل ٹھہرتا ہے اور ذلت و رسوائی کا اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے. امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها. کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ گناہوں کے ارتکاب سے دل مردہ ہوتے ہیں. گناہوں کا ارتکاب دل کو مردہ کر دیتا ہے اور اس میں مست ہونا گناہوں میں پڑے رہنے سے ذلت حاصل. وقد يورث الذل إدمان. گناہوں میں جب انسان مست ہو جاتا ہے تو اس سے انسان کو ذلت نصیب ہوتی ہے. اور گناہوں کا ترک یہ دلوں کی زندگی دل کو اپنے ہم زندہ دل رہنا چاہتے ہیں اپنے دلوں کو زندگی بخشنا چاہتے ہیں تو گناہوں کو چھوڑنا ہوگا. گناہوں کا ترک کرنا یہ دل کو زندہ کرتا ہے. اور جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ نفس کی نافرمانی جو ہے یہ انسان کے حق میں بہتر ہے. نفسانی خواہشات کو ترک کیجیے اور اپنے دل کی جلا اور اس کی صفائی اس کی طہارت کا انتظام کیجیے. تو حیات قلبی کے لیے قلبی زندگی کے لیے قلب کی جو ہے زندگی جو ہے دل ہمارا زندہ رہے تو اس کے لیے گناہوں کا ترک لازم ہے. اسی طریقے سے حسن بن صالح رحمہ اللہ فرماتے ہیں نیکی کرنے سے بدن میں قوت آتی ہے دل میں نور پیدا ہوتا ہے نگاہوں میں روشنی آتی ہے برائی کے ارتکاب سے بدن کو کمزوری لاحق ہوتی ہے دل میں تاریکی پیدا ہوتی ہے اور بصیرت اندھی ہو جاتی ہے. بصیرت اندھی ہو جاتی ہے. یہ میرا خمیازہ ہے میرے بھائیوں گناہوں کا. اس طرح ابراہیم بن ادہم فرماتے ہیں کہ نیکی سے چہرے میں چمک وہ اسنو پاؤڈر لگانے سے نہیں نورانیت جو چہرے میں آتی ہے نیکیوں سے آتی ہے. نیکی کرنے سے آتی ہے چہرے میں رونق. تو کہتے ہیں نیکی سے چہرے میں رونق آتی ہے دل میں نور پیدا ہوتا ہے رزق میں وسعت آتی ہے بدن میں قوت آتی ہے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے اور گناہ سے چہرے پر سیاہی قبر میں تاریکی جسم میں کمزوری روزی میں کمی لوگوں کے دلوں میں بغض اور دشمنی پیدا ہوتی ہے. میرے بھائیوں یہ گناہ بہت ہی خطرناک چیز ہے. معصیت کا ارتکاب یہ بہت خطرناک چیز ہے ہماری پوری زندگی کو تباہ کر چاہے وہ ظاہری باطنی ہر طرح سے جو ہے گناہوں کا ہم پر غلط اثر پڑتا ہے. اور پھر گناہوں کی کثرت انسان کے دل کو سیاہ کر دیتی ہے اور پھر اس پر مہر لگ جاتی ہے جیسا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مسند احمد ترمذی اور ابن ماجہ وغیرہ کی فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان العبد اذا اخطأ خطیئہ نکتت فی قلبہ نقطۃ سوداء. جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ داغ لگ جاتا ہے. فَإِذَا هُوَ نَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ وَتَابَ سَخَرَ قَلْبُهُ. تو ہے اگر وہ توبہ کر لیتا ہے اور استغفار کرتا ہے اور تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے.
سیقل ہو جاتا ہے، دل اس کی صفائی ہو جاتی ہے۔ وَإِنْ عَادَ زِيدَ فِيهَا، اور اگر گناہ پر گناہ کرتا ہے تو سیاہی میں اضافہ ہوتا ہے، اور یہاں تک کہ پورے دل کو وہ سیاہی گھیر لیتی ہے۔ اور اللہ کے فرماتے ہیں یہی وہ زنگ ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنے اس قول میں کیا ہے، کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، چونکہ دلوں پر ان کی بدعمالیوں کا زنگ لگ گیا ہے۔ یہ زنگ لگ جاتا ہے میرے بھائی گناہ کرتے ہیں، جیسے لوہا زنگ آلود ہوتا ہے اسی طرح دل بھی زنگ آلود ہو جاتا ہے، اور جب زنگ آلود ہو جاتا ہے جس کا مطلب تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا دل، پھر اس پہ حق بات نہیں گھستی، تو حق بات کی توفیق پھر اللہ تعالیٰ چھین لیتا ہے۔ اور جب گناہ انسان کو اپنے گھیرے میں لے لے تو پھر ایسے انسان کو جہنم میں پہنچا دیتے۔ بلا من کسب سیئۃ وحاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ سورہ البقرہ میں اللہ فرما رہا ہے یقیناً جس نے بھی برے کام کیے اور اس کی نافرمانیوں نے اسے گھیر لیا وہ ہمیشہ کے لیے جہنم رسید ہوا۔ اور اسی طرح اللہ تعالی فرماتا ہے ومن جاء بالسیئۃ فکبت وجوہہم فی النار۔ سورہ نمل کی آیت ہے، اللہ فرماتا ہے جو برائی لے کر آئیں گے وہ اندھے منہ آگ میں جھونک دیے جائیں گے، وہ اندھے منہ آگ میں جھونک دیے جائیں گے۔ گناہ جب جمع ہو جائے تو انسان کو وہ گناہ ہلاک کر کے چھوڑتے ہیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایاکم محقرات الذنوب فإنہن یجتمعن علی الرجل حتی یہلکن۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ خبردار چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچتے، اس کو حقیر نہ جاننا، یہ تو چھوٹے گناہ ہیں، کیا کریں، چھوٹے چھوٹے گناہوں کو بھی حقیر نہ جاننا، اس سے بچنا تم، کیونکہ یہ جب چھوٹے چھوٹے گناہ جمع ہو جاتے ہیں انسان کو تو اسے ہلاک کر دیتے ہیں۔ اور اسے اسی طریقے سے یہاں مثال دے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ جیسے کوئی شخص کسی بیابان میں ہو، کوئی شخص کسی بیابان میں ہو اور جو ہے وہ پھر اس کو جو ہے وہاں ضرورت پیش آئی تو انہوں نے ایک شخص نے ایک لکڑی، دوسرے نے دوسری لکڑی، تیسرے نے تیسری لکڑی جمع کی اور پھر اس میں آگ لگائی تو پھر آگ تیار ہو گئی۔ تو ایک ایک لکڑی جمع کرتے کرتے ایندھن تیار ہوا اور آگ لگائی تو جو پکانا تھا اس پر انہوں نے پکا لیا، اپنا مقصد حاصل کر لیا۔ تو یہ مسند احمد کی روایت ہے، صحیح الجامع میں امام البانی نے صحیح کہا ہے کہ اسی طریقے سے گناہوں کا معاملہ ہے۔ انسان کہتا ہے صغیرہ گناہ صغیرہ گناہ صغیرہ گناہ، صغیرہ کہہ کر کے جو ہے ارتکاب کرتا رہتا ہے اور وہ اکٹھا ہو کر کے جو ہے بڑا گناہ بن جاتا ہے۔ صغائر پر مداومت، استمرار، صغیرہ گناہ پر استمرار اس کو کبیرہ میں تبدیل کر دیتا ہے میرے بھائی۔ اس لیے چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، اس سے بھی بچتے رہنا چاہیے، اس سے بھی بچتے رہنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے گناہوں کا، معصیت کا وبال جو ہے انتہائی خطرناک وبال ہوتا ہے کہ عین ان گناہوں کا اثر یہ ہوتا ہے کہ آپ کی زبان، آپ کے اعضاء بھی آپ کے عین وقت پر کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ جب جاکنی کا وقت ہوتا ہے اس وقت جواب دے جاتا ہے دل بھی زبان بھی۔ انسان کلمہ پڑھنا چاہتا ہے لیکن کلمہ پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، زبان نہیں چلتی۔ چنانچہ اس سلسلے میں علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے کئی ایک واقعات ذکر فرماتے ہیں کہ معصیت اور گناہ کے ارتکاب سے، معصیت اور گناہ کے ارتکاب سے جو ہے دل و دماغ اور زبان کی جب ضرورت ہوتی ہے تو وہ جواب دے جاتے ہیں، اس وقت
ان کو کام کرنا چاہیے، اس وقت وہ جواب دے جاتے ہیں. چانچے یعنی کہتے ہیں کہ جاکنی کے وقت وہ کلمہ پڑھنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. بہت سے لوگوں کے ساتھ ایسا ہو چکا ہے. اس وقت بعض حضرات جب کہا گیا کہ لا الہ الا اللہ پڑھو، فرماتے ہیں کہ جب بعض شخص سے کہا گیا جاکنی کے وقت کہ بھائی لا الہ الا اللہ پڑھ لو، تو کہا اور نہیں ادا ہو سکا کلمے کی ادائیگی نہیں ہو سکتی، زبان نہیں چلی اور کہا میں نہیں کہہ پا رہا ہوں، میں کلمہ نہیں کہہ پا رہا ہوں. ایک صاحب سے کہا گیا کہ لا الہ الا اللہ پڑھو، وہ گانا گانے لگے. میرے آخری وقت میں میرے بھائی جب کلمہ پڑھنے کا وقت ہے تو وہ گانا گانے لگے. کہا تم جو کہہ رہے ہو اس کے کہنے سے کیا ہوگا، میں نے زندگی پوری گناہوں میں جو ہے چھوڑی ہے، پوری زندگی گناہوں میں لت رہا، اس کلمہ پڑھنے سے کیا ہوگا. نہیں ہوتی توفیق نہیں ہو پاتی میرے بھائی. اور اسی حالت میں کہتے ہیں کہ وہ مر گیا. ایک شخص جب کلمہ پڑھنے کو کہا گیا تو اس نے کہا مجھے کیا فائدہ ہوگا، میں نے تو کبھی نماز ہی نہیں پڑھی، پوری زندگی میں کبھی نماز نہیں پڑھی، اب کلمہ پڑھ کے کیا کروں گا. اور اسی حالت میں مر. اور ایک صاحب سے کہا گیا کلمہ پڑھو تو اس نے کہا میں تو اس کلمے کا منکر ہوں. اسے کہتے ہیں کہ ایک صاحب جب جاکنی کے وقت کلمہ پڑھنے کو کہا گیا تو اس نے کہا میں کہنا چاہتا ہوں لیکن زبان ساتھ نہیں دے رہی. یہ گناہوں، جب انسان گناہوں میں لگتا ہے، معصیت کو معصیت نہیں سمجھتا، گناہ کو گناہ نہیں کہتا، گناہ پر گناہ کیے چلا جاتا ہے، اپنی زندگی اسی پر گزارتا ہے. تو میرے بھائی ایسے وقت میں کلمہ نصیب نہیں ہوتا. زبان ساتھ چھوڑ دیتی ہے، زبان ساتھ چھوڑ دیتی ہے ایسے وقت پر. تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ گناہوں کو جو ہے سے جو ہے انسان تائب ہو اور اس سے بچنے کی کوشش کرے، گناہوں پر گناہ نہ کیے. اور آخری بات جو میں کہہ دوں آج کی ملاقات میں کہ گناہ یہ نعمتوں کے زوال کا بنیادی سبب ہے. گناہ سے نعمتیں ظاہر. چانچہ سورہ نحل میں اللہ فرماتا ہے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ الْجُوعَ وَالْخَوْفَ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. اللہ اسی بستی کی مثال بیان فرماتا ہے جو پورے امن و اطمینان سے تھی، اس کی روزی اس کے پاس فراغت ہر جگہ سے چلی آ رہی تھی، روزی کے دہانے اس کے لیے کھلے ہوئے تھے. پھر اس نے اللہ کی نعمتوں کا کفر کیا تو اللہ نے اسے بھوک اور ڈر کا مزہ چکھایا جو ان کے کرتوتوں کا بدلہ تھا. تو یہ بہت برا انجام ہوتا ہے، بہت برا انجام ہوتا ہے. نعمتیں چھن جاتی ہے، روزی چھن جاتی ہے، نوکریاں چلی جاتی ہیں، آمدنی کے ذرائع بند ہو جاتے ہیں گناہوں کے ارتکاب سے. چنانچہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم. جب تمہیں نعمت ملی ہے تو اس کی حفاظت کرو، اس کا خیال رکھو، اس کو ضائع نہ ہونے دو، نعمت کی حفاظت کرو، کیونکہ معصیت گناہ یہ نعمتوں کو ختم گناہ نعمتوں کو ختم کر دیتا ہے. وَحُتَّهَا بِطَاعَةِ رَبِّ الْعِبَادِ وَرَبُّ الْعِبَادِ سَرِيعُ النِّقَامِ. تو اس کو اطاعت، اللہ کی اطاعت سے نعمتوں کی حفاظت کی کوشش کرو، گھیر لو، اللہ کی اطاعت کا گھیرا لگا دو اس نعمت کے ارد گرد تاکہ وہ نعمت چھننے نہ پائے. کیونکہ اللہ تعالی جو ہے سخت سزا دینے والا بھی ہے، پکڑنے والا بھی ہے. تو اس طریقے سے گناہوں کا وبال انسان پر
اور اسی طریقے سے اس کے ارد گرد رہنے والے بھی بچوں پر، اس کے معاشرے پر، چرند پرند حیوانات پر بھی پڑتا ہے اور اس کی نیکیوں کا اثر بھی ہوتا ہے۔ چنانچہ بنو امیہ کے خزانے میں جو ہے گندم پایا گیا، گندم جو ہے بنو امیہ کے اسٹاک میں گندم تھا ان لوگوں نے، تو بعد میں لوگوں نے دیکھا تو وہ گندم جو ہے اس کے کہتے ہیں دانا کھجور کی گٹھلیوں کے برابر، کھجور کی گٹھلیوں کے برابر جو ہے گندم کے اس وقت دانے تھے۔ تو جب عدل ہوگا، انصاف ہوگا، نیکیاں ہوں گی معاشرے میں، نیکی کا دور دورہ ہوگا معاشرے میں، تو برکتوں کا نزول ہوگا میرے بھائی، رحمتوں کا نزول ہوگا، اللہ کی نوازش ہوگی، ہر چیز میں برکت ہوگی۔ اور جب گناہوں کا ارتکاب ہوگا تو ساری نعمتیں چھن جائیں گی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ خمس اذا ابتلیتم بہن، جو ہے یا معاشر المہاجرین، آپ نے خطاب کرتے ہوئے کہا مہاجرین کی جماعت، جب تم 5 چیزیں میں مبتلا ہو جاؤ، جب اس کے ذریعے تمہیں آزمائش کی جائے، اور میں اللہ سے پناہ طلب کرتا ہوں کہ یہ زمانہ تمہیں ملے، یہ زمانہ تمہیں ملے، یہ ابتلا تمہارے ساتھ ہو، اس سے میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تکن فی اسلافہم۔ جب کسی قوم کے اندر فحشکاری، زنا، لواط، یہ چیزیں پھیل جائیں اور علی اعلان اس کو کیا جانے لگے، تو ایسی قوم میں، ایسے لوگوں میں طاعون کی بیماری پھوٹ پڑتی ہے، اور ایسی بیماریاں آتی ہیں جن کا نام پہلے نہیں سنا گیا تھا، پہلے نہیں پائی گئی تھی۔ اور جب بھی کوئی قوم ناپت ولم ينقص المكيال والميزان الا اخذوا بالسنين وشدة المؤونة، اور جب بھی ناپ تول میں لوگ قومی کرنے لگیں گے تو قحط سالی ان کو گھیر لیں گے، قحط سالی سے وہ گر جائیں گے، بارش رک جائے گی، قحط سالی ہوگی اور غلے نہیں پیدا ہوں گے۔ اور اس کے بعد فرمایا وجور السلطان، اور حکام کا ظلم اور ان کی زیادتی بڑھ جائے گی ان پر، حاکم ظالم ہوں گے، ان پر ظلم کریں گے اس گناہ کی پاداش میں۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنْعُوا مِنَ الْقَطْرِ مِنَ السَّمَاءِ، اور جب بھی لوگ زکوٰۃ نہیں دیں گے، زکوٰۃ سے رک جائیں گے، تو اللہ تعالی بارش کو آسمان سے روک دے گا۔ لولا البہائم لم يمطروا، اگر چوپائے نہ ہوں، جانور نہ ہوں، تو ان پر ایک قطرہ بھی بارش نہ گرے۔ ولا تنقضوا عهد الله وعهد رسوله الا سلط الله عليه عدوا من غيرهم، اور جب بھی اللہ رسول کے عہد و پیمان کو لوگ توڑیں گے تو اللہ تعالی ان کے دشمن کو ان پر غالب کر دے گا، مسلط کر دے گا، اور جو ہے پھر وہ ان کی جائیدادوں کو چھینیں گے۔ وما لم يحكم ائمتهم بكتاب الله الا جعل باسهم بينهم شديد، اور جب بھی حکام اللہ کے قانون کے مطابق فیصلے نہیں کریں گے تو ان کا آپس میں اختلاف، جنگ و جدال بڑھ جائے گا۔ یہ سنن ابن ماجہ کی صحیح حدیث، مستدرک حاکم، سنن ابن ماجہ اور معجم الاوسط للطبرانی کی صحیح حدیث ہے، امام البانی نے اس کو صحیح کہا۔ اب اس سے اندازہ لگائیے کہ معصیت کا، گناہ کا کس قدر اثر فرد اور معاشرے پر، انسانیت پر جو ہے لاحق ہوتا ہے، اور ہم کس طرح گناہ کر کے اپنے آپ کو اور پوری انسانیت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں گناہوں سے محفوظ رکھے، ہمیں اللہ تعالیٰ اپنا اطاعت شیار فرمانبردار بنائے،
ہماری خطاؤں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. جزاک اللہ خیرا شیخ. رب العالمین. سوالات کے سلسلے میں آتے ہیں. آج الحمدللہ ہمارے پاس کافی وقت ہے, سوالات لے سکتے ہیں ہم لوگ. یوٹیوب اور فیس بک کے سوالات مجیب بھائی اور سجاد بھائی آپ لے لیں. زوم کے سوالات کے لیے جو لوگ یہاں پہ موجود ہیں اپنا ہاتھ اٹھا کے سوال کر سکتے ہیں. جو لیڈیز ہیں وہ سوال اپنا چیٹ میں لکھ سکتے ہیں. جی سجاد بھائی آپ کے پاس کوئی سوال ہے تو آپ کریں. یہاں پہ فی الحال کوئی سوال آیا نہیں ہے. مجھے بھی آیا نہیں ابھی تک یوٹیوب پہ, ابھی آئے گا ویسے پوسٹ کرتا ہوں. آپ کی آواز بہت لو تھی. لا الہ الا اللہ. جی مطلب بھائی آپ سوال کر سکتے ہیں. مطلب بھائی آ گئے. ہاں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت زمانے کے بعد آپ کی آواز. نہیں شیخ صاحب میں سوال پوچھ رہا تھا, سجاد بھائی کے تھرو سوال برابر پوچھ رہا تھا. اچھا اچھا. خیریت شیخ صاحب؟ الحمدللہ اللہ کا فضل ہے. شیخ صاحب میں لیکچر تھوڑا لیٹ جوائن کیا تو ہو سکتا آپ یہ ٹاپک کور کیے ہوگے. شیخ صاحب جیسے ہم گناہ کرتے تو کبیرہ گناہ اور صغیرہ گناہ ان کا کفارہ کیا ہے شیخ صاحب؟ کہ ہم صرف معافی مانگنے سے ہو جاتا ہے کہ ہم ابھی کوئی توبہ سے دیکھیے, توبہ کرنے سے صغائر اور کبائر دونوں معاف ہوتے ہیں, الا کہ وہ گناہ جو حدود سے متعلق ہے, جو حد ہو یا اسی طرح دوسروں کے حقوق متعلق ہیں ان کا حق دینا ہوگا. ورنہ صغائر کبائر تمام گناہ توبہ سے معاف ہو جاتے ہیں, توبہ کی شرائط کے ساتھ, چاہے صغیرہ ہو چاہے کبیرہ ہو. البتہ صغائر کے بارے میں ایک سہولت اور ہے کہ وہ نیکیوں سے مٹ جاتے ہیں. آپ صغیرہ گناہ ہو گیا آپ سے نادانستہ طور سے, بشرطے کی استمرار نہ ہو, دوام نہ ہو اس پر, کبھی ہو گیا صغیرہ گناہ تو وہ ان الحسنات یذہبن السیئات, نیکیاں برائیوں کو میٹ دیتی ہیں. تو جو آپ نماز پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, جو ہے اس کی وجہ سے صغائر جو ہے معاف ہو جاتے ہیں. لیکن کبائر کے لیے توبہ شرط, اور توبہ ایک ایسی چیز ہے جس سے صغیرہ کبیرہ تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں. شیخ صاحب اسی میں یہ پوچھنا, یہ تھوڑا ایک ایڈیشن تھا شیخ صاحب, کہ اگر ہم کبیرہ گناہ, جیسے ایک شخص ہے جو کبیرہ گناہ کرتا ہے اور اس کے بعد وہ معافی مانگتا ہے, لیکن کچھ دنوں بعد واپس وہ گناہ کرتا ہے, پھر معافی مانگتا ہے, تو اگر وہ معافی مانگنے میں توبہ کرنے میں مخلص ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے میں نہیں تھکتا, سمجھے. اگر وہ عزم و حوصلے کے ساتھ پورے پختہ ارادے کے ساتھ توبہ کرتا ہے کہ اب اس کے قریب, کیونکہ توبہ کی شرائط ہے, توبہ کی شرائط ہے کہ آپ نادم ہوں, اس گناہ کو چھوڑ دیں, آئندہ کے لیے عزم کریں کہ اب اس کے قریب نہیں جاؤں. اگر کسی کا حق متعلق ہے تو اس کے حق کو واپس کر دیں. یہ 4 شرطیں ہو جائیں. تو اگر ان شرائط کے ساتھ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتا ہے اور اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اس کے بعد اگر پھر اس سے وہی گناہ ہو جاتا ہے, پھر توبہ کرتا ہے, پھر اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. لیکن کوئی کھلونا بنایا ہوا ہے, صرف رسمن توبہ کر لیتا ہے اور دل میں ہے کہ نہیں اب پھر موقع ملے گا تو کریں گے, تو وہ توبہ نہیں. جی مجھے مطلب بھائی آپ کے اور کوئی سوال ہیں؟ ورنہ ڈاکٹر صاحب آپ کا سوال کر سکتے ہیں. نصیر بھائی سوال کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا سوال ایک ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے, ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو صحابی آیا, آ کے سلام کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو, تو سلام کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نماز پڑھیے, مجھے بات کرنا ہے. تو جب نماز پڑھ لیے پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میرے سے ایسا ایسا گناہ ہو گیا, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ نے نماز پڑھ لیا, وضو کیا تو آپ کے گناہ جھڑ گئے, صاف ہو گئے. حدیث صحیح ہے. یہ صغائر کے لیے, صغائر کے لیے, کبیرہ کے لیے, کبیرہ کے لیے توبہ شرط ہے. یہ صغیرہ گناہ, یہ صغائر کے لیے ہے کہ انسان نماز پڑھتا ہے, روزہ رکھتا ہے,
اس کے گناہ معاف ہوئے. تو ہاں جن صحابی کا واقعہ ہے انہوں نے کبیرہ گناہ کا ارتکاب نہیں کیا تھا. اچھا صغیرہ گناہ پر. ہاں دوسرا گناہ سے تعلق نہیں. دوسرا سوال ہے مولانا کہ ایک مسجد میں یہیں پہ نماز پڑھی گئی, 2 رکعت پڑھے, پھر 4 عشاء کی نماز تھی, تو 3 رکعت پڑھنے کے بعد پیچھے سے مقتدی نے زبرن امام کو کہا کہ لقمہ دیا بیٹھ جاؤ, 4 رکعت ہو گئے. تو امام نے بیٹھ گیا اور نماز پوری پڑھی. پھر امام نے سجدہ سہو کیا اور پھر بعد میں پتہ چلا کہ نہیں آپ نے 3 پڑھی ہم نے کہا, تو پھر انہوں نے پھر 1 رکعت دہرایا. کیا رکعت دہرانا ضروری تھا یا ہاں نہیں؟ بالکل, رکعت رکن چھوٹا, رکعت چھوٹی ہے تو سجدے سہو سے رکعت کی تھوڑی ادائیگی ہوتی ہے. سجدے سہو سے رکعت کی ادائیگی نہیں ہوتی ہے. رکعت آپ کو دیکھیے سجدے سہو کا جو حکم ہے کہ اگر کوئی رکن چھوٹا ہے تو اس رکن کا اعادہ کریں گے, پھر سجدے سہو کریں گے. سمجھے؟ رکن کا اعادہ ضروری ہے, اس کے بغیر سجدے سہو کافی نہیں ہوگا. رکن کے اعادے, کوئی سجدہ چھوٹ گیا, قیام چھوٹ گیا, رکوع چھوٹ گیا, سمجھے, تو اس کا اعادہ ضروری ہے. وہ رکعت ہوگی ہی نہیں جس کا رکن چھوٹ جائے. تو یہاں پر 1 رکعت مستقل چھوٹی ہوئی تھی تو سجدے سہو سے پوری نہیں ہوگی. امام صاحب نے سجدے سہو یہ سوچ کے کیا تھا کہ گویا کہ میں غلط کھڑا ہو رہا تھا, غلط کر رہا تھا, لیکن پوری 1 رکعت ان کی چھوٹی ہوئی تھی. جس نے لقمہ دیا وہ غلط دیا. حسن زن کے ساتھ بھی کوئی حدیث ہے نا مولانا کہ جو 3 رکعت ہے 4 رکعت کا اگر یہ ہو جائے تو حسن زن پہ 4 رکعت پڑھ کے پھر سلام سجدہ وہاں تو شک دیکھیں, وہاں یہاں تو متعین ہے کہ 1 رکعت چھوٹی ہوئی ہے. حسن زن کیا ہے؟ یہاں تو یقین ہے کہ 1 رکعت نہیں پڑھی گئی. جزاک اللہ خیر. وہ اس صورت میں ہے جب آپ کو یہ ہو کہ میں نے 3 پڑھی یا 4 پڑھی. جی زن غالب کچھ نہیں ہو رہا ہے تو کم کا اعتبار کیجئے. اگر غالب زن ہو جائے کتنا پڑھا ہے اسی کے اعتبار کر کے سجدے سہو کیجئے, نماز مکمل کیجئے. تو اس صورت میں جب آپ کو شک ہو. اچھا ہاں, لیکن یہاں تو متعین ہے کہ آپ کی 1 رکعت نہیں ہوئی ہے. جزاک اللہ خیر. ہاں وہی مجھے شک تھا اسی چیز پہ. جزاک اللہ خیر. اللہ جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. السلام علیکم. شیخ یہاں پہ ایک سوال آیا ہوا ہے کہ شیخ کیا عورت نماز پڑھنے کے وقت کلائی تک کور کرے؟ ہاں, صرف ہتھیلی کھولنے کی اجازت ہے. صرف ہتھیلی کھلی رہے گی, عورت کی ہتھیلی اور چہرے کا سامنے یہ کھلا رہے گا, باقی پورا جسم ڈھکا ہوا ہونا چاہیے. جی عام طور سے وہ ہاف آستین پہننے کا رواج ہو گیا عورتوں کے ہاں. ہاف آستین یا پورنا آستین, دونوں صورتوں میں نماز نہیں ہوتی. ہاف آستین پہن کے عورت نماز نہیں پڑھ سکتی, پورنا آستین پہن کر کے نماز نہیں پڑھ سکتی, کیونکہ کلائی کھلی رہتی ہے. تو اس لیے ایسی عورتیں جو اس طرح کا لباس استعمال کرتی ہیں وہ نماز کے لیے الگ ساتر لباس رکھیں. نماز کے لیے الگ لباس رکھیں تاکہ پورا جسم, صرف ہتھیلی اور چہرہ یہ کھلے گی نماز میں. یہاں دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر نظر یا جادو کا خطرہ ہے یا کسی کو ہو گیا ہو تو کیا کرے؟ نظر یا جادو کا نظر کا ہے تو جس کی نظر لگی ہے اس سے کہیں بھائی ذرا تم اپنا ہاتھ پیر دھل کر کے پانی دے دو, وضو کر کے پانی دے دو, ہاتھ پیر گھٹنا جو ہے گھٹنا دھل دے, دونوں ہاتھ چہرہ دھل کر کے, اور ازار کا اوپری حصہ, ازار یعنی پینٹ پہنتا ہے یا شلوار پہنتا ہے یا لنگی پہنتا ہے, تو جو کمر پر جو حصہ رہتا ہے اس کو دھل کر دے دے, اور مریض کو اس سے مریض کے اوپر اس کو پیچھے سے ڈال دیا جائے تو کیسا بھی نظر ہوگی تو ختم ہو جائے. نظر کا بہترین علاج ہے. اور اگر نہیں معلوم ہے کہ کس کی نظر لگی ہوئی ہے تو ایسے سورہ معوذتین قل اعوذ بالفلق قل اعوذ برب الناس اور رقیہ شرعیہ کے ذریعے جو ہے وہ دور کر سکتے ہیں. اور اسی طرح اگر جادو کا ہے تو جادو کے لیے بھی رقیہ شرعیہ ہے, رقیہ پڑھیں اور کریں اور کرائیں, انشاءاللہ جو ہے جادو ختم ہو جائے گا. سورہ بقرہ ہے, رقیہ کی آیات ہیں. جی
यहाँ पे 2 सवालात हैं मेरे पास, लेकिन सज्जाद भाई का हाथ उठा हुआ है तो मैं फिर सज्जाद भाई को चांस दूंगा, फिर ये 2 सवाल लेता हूँ। जज़ाकल्लाह खैर। यहाँ पे यूट्यूब पे काफ़ी सवाल आए हैं, तो इसमें से एक आध दो पहले ले लेते हैं, फिर बाद में जूम पे जाते हैं, फिर वापस यूट्यूब पे आते हैं। एक भाई पूछते हैं सलाम करने के बाद कि तनकीद और इस्लाह में क्या फ़र्क है, और इस्लाम इस्लाह को पसंद करता है या तनकीद को, और क्यों? वज़ाहत फरमाइए कुरान और हदीस की रोशनी। देखिए, तनकीद अगर इस्लाह के लिए है तो अच्छी चीज है, और तनकीद अगर बराए तनकीद है तो ये गलत है। तनकीद 2 तरह की होती है, कभी तनकीद ही कहते हैं इस्लाह। इस्लाह अगर मकसूद है तो खैर है, इस्लाह होनी चाहिए, इस्लाह की कोशिश है, और तनकीद नहीं होनी चाहिए। समझे? इस्लाह का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी की कोई बुराई या किसी कमी, कोई खामी आपको नजर आई है, तो आप तन्हाई में उससे मिलकर उसके सामने उसको वाज़ेह करें, उसको कश्तबाम ना करें, लोगों के सामने उसको रुसवा और जलील ना करें कि तुमने ऐसा कहा, तुमने ऐसा किया, तुमने ऐसा किया। ये गलत है। अल-मोमिनु मिरअतुल लिअख़ीह, मोमिन अपने भाई का आईना है। तो आईने में जब इंसान देखता है तो उसके चेहरे की बुराई तो नजर आ जाती है, लेकिन आईना जो है उसको अपने अंदर नहीं रखता। आप वहां से हटते हैं तो वो सब उसके अंदर साफ हो जाता है। तो इसी तरीके से एक मोमिन को दूसरे मोमिन के साथ, एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान के साथ मिलना, तो इस्लाह ये अच्छी चीज होनी चाहिए। हम अपने भाई के अंदर कोई खामी देखें, कोई कमी देखें, तो तन्हाई में मिलकर प्यार से, मोहब्बत से, अच्छे अंदाज में उसको समझा दें, बतला दें। ये इस्लाह है, ये इस्लाह है। लेकिन जो है उसको इश्तिहार करना, लोगों के सामने उसको रुसवा करना, बयान करना, हाँ आपने तो ऐसा किया, ऐसा किया, तो ये गलत है। उससे और क्या होता है, तनकीद जो है, जो बराए तनकीद होती है, उससे और हरदर्मी पैदा होती है, इस्लाह नहीं होती, और इंसान को जिद आ जाती है कि मैं ऐसे ही रहूंगा, चलो तुम्हें जो करना है करो। लेकिन जब आप तन्हाई में मिलेंगे, उसका हाथ पकड़कर प्यार से, मोहब्बत से उसकी गलतियों को, उसकी कमियों को उसके सामने पेश करेंगे, तो वो आपका शुक्रगुजार होगा और उसकी इस्लाह की कोशिश करेगा। तो इस्लाह ये मतलब है, तनकीद मतलब नहीं। खैर शेख, दूसरा सवाल लेते हैं यूट्यूब से ही। सवाल ये है कि मेरी अम्मी के लिए दुआ करे, 30 साल से वसवसे में है, उन्हें कुत्ते को देखे बहुत ही परेशानी होती है, और जहाँ से कुतिया गुजरता है वहां से पानी का पाइप भी आए तो पानी भी नहीं यूज करती। अल्लाह ताला उनकी इस बीमारी को दूर करे। दुआ कीजिए उनके लिए, और उनसे कहिए कि कसरत से ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह जो है पढ़ें, और वसवसे पर अमल ना, वसवसे से बचने का बेहतरीन इलाज खुद उस इंसान के अंदर होता है कि वसवसे पे अमल ना करें। जितना ही वसवसे पे अमल करेंगे वसवसा और बढ़ता जाएगा, वो चीज मजबूत होती जाती है। तो उनके लिए दुआ करना चाहिए, और उन्हें कहिए कि आप सूरह फलक और सूरह नास कसरत से पढ़ें, और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कसरत से पढ़ें। और जब इस तरह का कोई ख्याल आए तो फौरन औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ दें। इस तरह के वसवसे कुत्ते के बारे में, इसके बारे में आए तो फौरन औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ के तज़कार दें, इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर शेख, और एक सवाल है कि गुनाहों में सगीरा और कबीरा कैसे पता करें? कुछ गुनाहों जो को हदीस में कबीरा कहा गया है, जैसे शिर्क, कत्ल, ज़िना वगैरह, क्या उनके सिवा बाकी सब सगीरा हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है, तो उनके सिवा सब सगीरा नहीं है। कबायर की तकरीबन 70 से ज्यादा उलमा ने, इमाम ज़हबी वगैरह ने शुमार कराया है। अल कबायर इमाम ज़हबी की है, जिसमें उन्होंने कबीरा गुनाहों को जमा किया है। तो इसके मालूम करने का तरीका यह है कि जिनको कबीरा कहा गया, अकबरुल कबायर अश्शिर्क बिल्लाह, जिसे जो है सबुल मुबिक़ात कहा गया, 7 गुनाह हलाकत खेज है,
تو وہ تو کبیرہ ہیں. اس کے علاوہ جس پر بھی جس گناہ پر حد جاری کیا جائے، شرعی سزا مقرر ہے، وہ کبیرہ گناہ ہے. جس گناہ پر جہنم کی دھمکی دی گئی ہے وہ کبیرہ گناہ ہے. جس گناہ پر لعنت کے کلمات استعمال کیے گئے ہیں وہ کبیرہ گناہ ہے. یا جن گناہوں کو کفر کہا گیا ہے کبیرہ گناہ. تو اس طرح کبائر کی پہچان علماء نے بیان کی. جس پر جہنم کی دھمکی ہو، جس گناہ پر لعنت ہو، جس گناہ کرنے والے کو پر کفر کہا گیا ہے، کفر ہے ایسا کرنا، تو اس طرح کے جو ہے یا لعنت کے کلمات ہیں تو یہ کبیرہ گناہ کی علامت. یا حدود جاری کیے گئے، جس زنا پر حد ہے، چوری پر حد ہے، شراب پینے والے پر حد ہے، تو یہ جو حدود جس پر ہیں، سزائیں شرعاً مقرر ہیں، وہ کبیرہ گناہ کی علامت ہے. جزاک اللہ خیر. سمیر تم لے لو کیونکہ اور 2-3 ہے سوال، لیکن جو زوم پہ آئے ہوئے سوال اس کا وقت پہلے ہیں ان سوالوں سے، تو پہلے آپ لے لو 1-2 سوال. جی شیخ، یہاں پہ انہیں محترمہ کا سوال تھا جنہوں نے وہ اس کا پوچھے تھے، نظر اور بد جادو کا پوچھے تھے. انہوں نے پوچھا ہے کہ کیا کسی مولانا سے دم کروایا پانی استعمال کر سکتے ہیں؟ ہاں کر سکتے. اگر میں آیات صرف آیات قرآنی پڑھی گئی ہیں، دعائے معثورہ پڑھ کر دم کیا ہے تو اس کو پی سکتے. علماء نے اس کا جواز کا فتویٰ دیا ہے کہ استعمال کر سکتے. یہ جو سوال ہے یہ میرے خیال سے زیادہ تر انڈیا سے ہوگا کہ شیخ میرے شوہر کا بہت زیادہ انکم ٹیکس کٹتا ہے، 50 سے 60 ہزار ہر مہینے کٹتا ہے. کچھ لوگوں نے پالیسی لی اور کچھ لوگوں نے گھر کے لیے لون اٹھایا ہے تو ان کا کم کٹتا ہے. دوسرے لوگ مشورہ دیتے ہیں کہ آپ لون لے لیجئے یا پھر پالیسی لے لیجئے تاکہ کم کٹے گا. لیکن شیخ یہ دونوں چیزیں حرام ہیں، کیا پالیسی لے سکتے ہیں؟ نہیں لے سکتے بھائی. اس سے بچنے کے لیے دوسرے حرام میں ہم داخل ہیں. یہ سمجھیے ہماری تنخواہ ہی اتنی ہے جو کٹ کے اتنی ملتی ہے. ٹیکس لینے والے مجرم ہوں گے. پھر اگر زیادہ لیتے ہیں تو وہ مجرم ہے. آپ اس جرم میں کیوں شریک ہو؟ آپ غلط کام کریں. شیخ یہاں پہ سوال ہے کہ اگر سجدے سہو اتحیات سے پہلے کرنا بھول گئے تو سلام کے بعد 2 سجدے کر کے پورا اتحیات پڑھنا ہوگا؟ نہیں، دیکھیے سجدے سہو میں الگ سے تشہد نہیں. یا تو سلام سے پہلے سجدے سہو کر کے سلام پھیر دیں، تحیات پورا تشہد پڑھ کر کے 2 سجدے کریں اور دونوں طرف سلام، 2 سجدے کر کے سلام کریں، یا پورا پڑھ کے 2 جو ہے اور 2 سجدے کر کے سلام پھیر دیں، پھر اس کے بعد 2 سجدے کریں اور پھر سلام پھیر دیں. تشہد نہیں دوبارہ، سلام ہے. سجدے سو کے بعد سلام پھیریں گے سر. تو سلام سے پہلے سجدے سو جائز، سلام کے بعد بھی سجدے سو جائز. لیکن کچھ حالات ہیں جسے پہلے کرنا چاہیے، کچھ حالات ہیں جسے بعد میں کرنا افضل ہے. لیکن سجدے سو کے بعد تشہد نہیں ہے، سجدے سو کے بعد سلام ہے، دونوں سو. جی یہاں پہ ایک سوال ہے کہ مجھے پوچھنا تھا، السلام علیکم، مجھے پوچھنا تھا کہ میں بہت ٹائم سے چٹیاں ڈالتی ہوں اور جب بھی کسی بھی چٹی اڑ جاتی ہے ان لوگوں کی چٹی کے پیسے دینے کے ٹائم میں ایک منیمم اماؤنٹ کمیشن پر لیتی ہوں. جیسے اگر 50,000 کی چٹی ہے تو ہر 50,000 پہ 500 روپے، تو ان لوگوں کو 49,500 دیتی ہوں اور میں یہ 500 روپے رکھتی ہوں. ریزن لینے کا ممبر کو اس کے فون کرنا پڑتا ہے، ذمہ داری سے پیسے کلیکٹ کرنے پڑتے ہیں چٹی، اور کبھی کبھی تو تھوڑے لوگ لیٹ دیتے ہیں تو چٹی کی اماؤنٹ میرے پاس سے ڈال کر دیتی ہوں. تو میرا سوال یہ ہے کہ میں یہ منیمم اماؤنٹ اس ممبر سے لے سکتی ہوں یا نہیں؟
کیا یہ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس کی ضرورت کیا ہے؟ چٹھی کیوں ڈالتی؟ پھر بھائی کام کر رہی تھی للہ فی اللہ کیجیے، لوگوں کو فائدہ پہنچائیے. اب بیچارے ڈالتے کچھ ہیں پاتے کم ہیں. بھائی یہ کام للہ فی اللہ ہونا چاہیے، اس کو پیسہ نہیں لینا چاہیے. جی یہاں پہ ایک سوال ہے کہ اذان سے پہلے نماز کا ٹائم ہو گیا ہے جیسے انڈیا میں، تو کیا عورت گھر پر نماز پڑھ سکتی ہے کیا، یا دوبارہ اذان کے بعد پڑھنا ہوگا؟ ہاں کیا ہوتا اذان ہو گئی ہے؟ ہاں یعنی اذان کا ٹائم ہو گیا ہے، ہاں ہو سکتا ہے سنائی نہیں دیتا ہوگا اذان. دیکھیے اگر ٹائم ہو گیا ہے تو اذان کا انتظار یہ لازم نہیں، کیونکہ جو ہے انڈیا میں پاکستان میں اذان کا کوئی ٹائم نہیں ہوتا ہے. اپنے اپنے حساب سے ہر مسجد والے ٹائم مقرر کر لیتے ہیں، نہیں کہ جیسے نماز کا وقت ہو فوراً اذان ہو جائے. جیسے قطر میں ہے، اللہ کا فضل ہے، جیسے نماز کا وقت ہوتا ہے فوراً اذان ہوتی ہے، اس میں کوئی تاخیر یہاں نہیں کی جاتی. لیکن انڈیا میں ہر ایک مسجد کا اپنا نظام ہوتا ہے، کہتے ہیں عشاء کی اذان اتنے بجے دیں گے اور ظہر کی اذان اتنے بجے دیں گے. تو اگر ٹائم ہو جائے تو جن پر جماعت واجب نہیں ہے وہ لوگ وہ نماز پڑھ سکتے ہیں، اذان کا انتظار کرنا لازم نہیں ہے. کہ خواتین ہیں گھروں میں، انہیں جماعت میں نہیں شریک ہونا ہے، وقت ہونے کے بعد وہ نماز ادا کر سکتی ہیں، اذان کا ہونا شرط نہیں. جی سجاد بھائی ٹائم کا ہونا شرط، ٹائم ہو جائے نماز پڑھ سکتے. جزاک اللہ خیر شیخ. سمیر اس سوال جو آپ نے پوچھا تھا اور شیخ نے جواب دیا تھا، اس کا ایک اور کڑی آئی ہے، وہ بھی پوچھ لو تاکہ پھر میں یوٹیوب کے سوال لے لیتا ہوں. وہی کہ کیا یہ سود میں شمار ہوگا، یعنی وہ جو چٹی کا جو تھا وہ. بھائی اگر سود میں ہم نہیں کہتے سود میں شمار ہوگا، اگر وہ دے کر اس پر فائدہ لے لیتے تب سود ہوگا نا. لیکن یہ تو جمع کرتی ہیں، محنت حق کے محنت وصول کرتی ہے، وہ جمع کرتی ہے اپنے پاس اور وہ کہتی ہے میں فون کرنا پڑتا ہے، یہ کرنا پڑتا ہے، تو اس کے جو ہے حق کے محنت میں لیتی ہوں. تو کتنے ہیں تو 500 سب سے لیتی ہیں. اس لیے میں نے کہا کہ ایسا نہ کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے. ہم اس کو سود نہیں کہتے لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے. شیخ ہو سکتا ہے یہ قسم کا بزنس بھی ہوگا کہ میں چلو یہ قسم سے اپنی کمائی کرنا چاہتی ہوں، تو اگر ویسا کرتی ہیں تو کیا غلط ہوگا؟ اور لوگ اس کے لیے راضی ہیں، راضی خوشی کہتے ہیں بھائی ہماری حفاظت کرو، مال کی ہم اتنا دیں گے تمہیں. ہو سکتا ہے اس لیے تو ان لوگ 500 روپے کم لینے کے لیے تیار ہیں، ورنہ اگر نہیں تیار ہوتے تو ہو سکتا ہے ان لوگ ایکشن اٹھاتے. ہاں نہیں تو وہ الگ معاملہ ہے، وہ معاملہ الگ ہے. اگر راضی ہیں اور وہ اجرت کے طور پر حفاظت کی اجرت لیتی ہیں تو الگ معاملہ ہے، اس کو سود ہم نہیں کہیں گے. لیکن نہ لینا بہتر ہے، تاکہ اللہ کے لیے اتنا محنت کرتی ہے تاکہ اللہ کیا کچھ ملے اس کا صلہ. جزاک اللہ خیر شیخ. میں یوٹیوب کے سوالات لے لیتا ہوں، پھر بعد میں زوم میں واپس آ جاتے ہیں. یوٹیوب میں ایک بھائی کا سوال ہے کہ کیا کھٹمل کا خون جائز ہے، کیا اس کو مارا جا سکتا ہے یا کوئی دوسرا علاج سے نجات پائیں؟ بھائی کھٹمل کو تو مارنا ہے، کیوں نہیں مارنا؟ اس کا خون جائز ہے. سوال ہے ان کا، اس میں سوال. بھائی کھٹمل موذی جانور ہے، ایزا پہنچاتا ہے کہ نہیں؟ ایزا پہنچاتا ہے، اسے ایزا پہنچتا ہے کہ نہیں؟ کھٹمل یہ ایزا پہنچاتا ہے، سونے نہیں دیتا ہے، لوگوں کو اذیت تو ملتی ہے اس سے، تو اس کا مارنا جائز ہے. جی جزاک اللہ خیر شیخ. شیخ اور ایک سوال ہے کہ میں ایک بھوری جماعت والے مجھے ایک بھوری جماعت والے نے سوال کیا کہ آپ لوگ ٹھکنے سے اوپر پینٹ کیوں پہنتے ہیں، اس کا وجہ بتاؤ. اور میں نے بولا کہ یہ حدیث ہے لیکن وجہ پوچھ کر بتاؤں گا. تو کیا ہم اس کا وجہ کیا بتا سکتے ہیں شیخ؟
مجھے یہ بتاتے ہیں کہ اگر ٹخنے سے نیچے رہے گا تو جہنم میں جائے گا. اللہ کے رسول نے کہا ما اسفل من الکعبین وهو فی النار، ٹخنے سے نیچے جو کپڑا ہے مرد کا وہ جہنم میں لٹک رہا ہے. جی اور اگر کوئی گھسیٹ کے چلتا ہے تو اس کے لیے اجرائے تو ہے، اس کو کے بارے میں کہا لا انظر اللہ، اللہ اس کو طرف دیکھے گا نہیں قیامت کے دن، اس کو پاک نہیں کرے گا، اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا. تو ٹخنے سے نیچے کپڑا رکھنا جائز نہیں. تو اگر کوئی پوچھتا ہے تو سیدھا سادہ کہہ دے بھائی ہم روڈ صاف کرنے کے لیے نہیں کپڑا پہنتے. جی. اور ویسے بھی شیخ ہم اسلام کے دائرے میں ہیں اور ہاں اسلام کو فالو وہی کرنا ہے ہم نے. اب وہ بہرا کیا سمجھے گا، اس کو تو اسلام سے کیا تعلق. جی بیسیکلی ہماری زندگی ہے کہ ہم کو جنت چاہیے اور جہنم سے بچنا ہے. اگر وہ پینٹ نیچے رہے گی تو ہم کو جہنم میں لے کے جائے گی، تو ہم کیوں کریں وہ چیز. وہی میں نے کہا نا کہ ما اسفل من الکعبین فهو فی النار، جو کپڑا ٹخنے سے نیچے وہ جہنم میں لٹک رہا ہے. جی جزاک اللہ خیر شیخ. اور ایک سوال ہے کہ رسم ہے کہ رسم کے طور پہ 50 لوگ، ہم لوگ 50 لوگ جمع کر، ایک منٹ مجھے انگلش میں اس کو ترجمہ کر لیتا ہوں میں. 50 people just share gifts and give some jewelry and colors to dulhan and 50 لوگ مل کے کچھ سامان اکٹھا کر کے کچھ زیورات وغیرہ اور کپڑے دلہن کو دیتے ہیں اور پارٹی مناتے ہیں. تو کیا یہ حرام ہے یا ہم ایسی پارٹی نکاح سے پہلے یا شادی میں کر سکتے ہیں، کیا نہیں کر سکتے؟ کیا مطلب یہ ہے کہ شادی کے لیے ایک 40-50 لوگ مل کے ہر ایک انسان کچھ نہ کچھ لاتا ہے اور دلہن کو تحفے میں دیتا ہے، اور ایک اس طرح سے گیٹ ٹوگیدر ہوتا ہے، ایک پارٹی جیسے بناتے ہیں. اور کیا یہ چیز شادی سے پہلے نکاح سے پہلے کرنا جائز نہیں کرنا چاہیے. لیکن رسمیں ایسے بڑھتی ہیں اور لوگ مشقت میں پریشانی میں مبتلا. جس کو تحفہ دینا دے جا کے تحفہ دے کے چلا جائے، اور اس کے لیے کوئی فنکشن کرنا اس طرح کرنا یا غلط. اسی اگر دلہن کو تحفہ دینا کسی کو تو تحفہ دے جا کے دے آئے بس اس کے گھر، یا تو شادی میں دے دے. ہاں یا شادی کے موقع پر دے دے یا اس سے پہلے دے دے، اس کے بعد دے دے. اگر تحفہ دینا ہے یا اس طرح سے فنکشن کرنا اور یہ کرنا، یہ رسم و رواج اسی طرح بنتے ہیں اور یہ مصیبت بن جاتے ہیں معاشرے کے لیے. جی اسی سے مجھے ایک سوال یاد آیا. 2-3 دن پہلے کسی نے پوچھا تھا مجھ سے کہ یہ شادی سے پہلے جو رسمیں ہوتی ہیں مہندی کی، ہلدی کی، سب غلط ہے، سب غلط ہے. مہندی کی رسم ہو، مگنی کی رسم ہو، یہ سب رسمیں ہیں غلط ہے، اس کو چھوڑنا. اس سے شادی پہ افیکٹ ہوتا ہے نا شیخ، اس شادی میں برکت نہیں ہوتی ہے، ایسا کچھ ہے. برکت نہیں ہوگی. تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے، ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے، دور رہنا چاہیے. جزاک اللہ خیر شیخ. شیخ ایک سوال مجھے آیا تھا واٹس ایپ پہ. بھائی پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجتماعی دعا کہیں پہ بھی ثابت نہیں ہے یا کبھی انہوں نے کی ہے، جیسے کہ بارش کے موقع پر یا کوئی اور بارش کے لیے دعا کی ہے، اجتماعی دعا اللہ کے رسول نے بارش کے موقع پر کی ہے. جی تو اجتماعی دعا صرف بارش میں ثابت ہے کہ اور کہیں بھی ثابت ہے؟ میرے خیال ہے تو بارش ہی میں ثابت ہے اجتماعی دعا. ایک آدمی دعا کرے سب لوگ آمین آمین کہیں، اجتماعی کا مطلب یہ ایک دعا کرے سب لوگ آمین آمین کہیں. تو یہ جو ہے صرف جو ہے بارش میں یا اس میں جو ہے قنوت نازلہ میں، قنوت نازلہ اور بارش استسقاء، صرف یہی دو موقع پر. ایسا تو دو نہیں موقع پر اجتماعی دعا ثابت. ایسا کوئی موقع آیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی درس دیا ہے، جیسے کہ درسوں میں ہوتا ہے یوزولی درس کے بعد اجتماعی دعائیں کی جاتی ہے یا کچھ؟ ایسا کچھ نہیں ثابت، ایسا کچھ ثابت نہیں. خاتمے مجلس کی دعا اللہ کے سے پڑھتے تھے، مجلس کے خاتمے کی دعا کرتے تھے. ایسا نہیں کہ آپ دعا کرتے ہو سب لوگ آمین آمین کہتے ہو، ایسا کچھ نہیں. جزاک اللہ خیر. سمیر تم لے سکتے ہو، وہاں پہ زوم پہ کچھ سوال بھی ہیں لگتا ہے اور ہینڈ بھی ریز ہے. جی نصیر صاحب آپ کا ہاتھ ریزڈ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جی مولانا، اصل جو سوال تھا، میں آپ کو سوال کے بارے میں بول رہا تھا، بتا رہا ہوں، معافی چاہتا ہوں میں انٹرفیئر. وہ سوال یہ ہے کہ شادی جیسے کہ لڑکی کو پسند کرتے ہیں دلہن والے دولہے والے، پسند ہونے کے بعد سوال یہ ہے کہ دولہے والے کہتے ہیں یا دلہن والے کہتے ہیں ہم رسم کرتے ہیں، آپ کے سواد ملائیے ہمارے سواد ملائیے، اور پھر دعوت ہوتی ہے. پلیز نہیں مولانا بتا کہ میں آپ کو بتا معلوم ہے آپ پہ. جی رسم ہوتے اس کے بعد پھر دولہے والے لڑکی کو سونا چاندی لے کے آتے پیر میں ہاتھ میں، اور اس کے کپڑے بھیجتے ہیں، پھر بری بھی لے کے جاتے ہیں 25 طبق کچھ ایسا، وہ کیا کیا قسم کی مٹھائیاں کھوپرا، وہ یہ سب سسٹم ابھی رسم و رواج، یہ سب رسم و رواج ہے، یہ شادی سے پہلے ہوتا ہے. نہیں غلط ہے، سب غلط. بھائی پسند کرنا خطبہ ہے، پیغام دیا انہوں نے قبول کر لیا، بات پکی ہو گئی خلاص. اس کے لیے کوئی رسم و رواج نہیں ہے. خطبہ اسلام میں ہے، مگنی جسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پیغام دیا کہ آپ کی بیٹی سے رشتہ کرنا چاہتے یا آپ کے لڑکی والے جائیں یا لڑکے والے جائیں، دونوں صحیح ہے. اور بات طے کرنا ہے صرف، بس اس کے اندر کوئی اور فیکشن نہیں. آپ کو زیور دینا ہے وہ تو آپ دیجیے گا، لیکن اس کے لیے رسم بنا ہے آج ادھر سے جائیں ادھر سے آئیں، پھر ادھر دعوت ادھر دعوت، سارا اسی میں صرف ہو جاتا ہے. 3-4 لاکھ روپے خرچ ہو جاتے ہیں. ہاں وہی کیا بکواس ہے، آرام سے یہ غلط ہے، یہ سب غلط ہے. تو سنت یہ ہے کہ مولانا اگر لڑکی پسند آ گئی تو ایک جیسا کہ وہ لوگ کہتے ہیں پکی ہونا بات بولتے، تو ایک انگوٹھی چمار دے دولہے کی طرف سے. بات کر لیے ٹیلی فون پر بھی بات پکی ہو سکتی ہے، ایک باپ جا کر کے وہاں پکی بھی کر سکتا ہے، بات چیت دونوں کر سکتے ہیں خلاص. جزاک اللہ. اس کے لیے کوئی فنکشن کرنا، دعوت کرنا اور پوری جماعت کو اکٹھا کرنا کوئی ضروری ہے؟ جی شیخ یہاں پہ سوال ہے، یا ابو عریب آپ کچھ سوال کریں یا آپ کا سوال؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شیخ صاحب یہ روایت کیسی ہے کہ وہ انسان جس کو یہ 3 چیزیں مل جائے وہ دنیا کا بہت بہترین اور خوش قسمت شخص ہے؟ جیسے ایک ہے نیک عورت، دوسرا ہے اچھا گھر، اچھا مکان، اور تیسرا ہے اچھی سواری. تو اس میں آگے کیا یہ بھی ہے کہ یہ 3 چیزیں جس کو نہ ملے تو وہ بدبخت انسان ہے؟ نہیں ایسا نہیں، ایسا اس کے اپوزٹ نہیں. لیکن کیا اس طرح کی روایت ہے شروع کی جو 3 چیزیں جو بتائی گئی؟ ہاں 3 چیزوں کی روایت ہے دنیا کے اندر جو ہے 3 چیزیں، نیک بیوی، المرکب الحنی، اور اچھا پڑوسی. سمجھے؟ جی جزاک اللہ خیر. شیخ یہاں پہ ایک سوال آیا ہوا ہے کہ شیخ کیا لڑکی کی شادی میں جانا جائز ہے، اور لڑکے والوں نے جہیز لینے سے منع کیا ہے، لیکن لڑکی کے والدین اپنی مرضی سے تحفہ دیں تو کیا یہ جائز ہے؟ نہیں دینا چاہیے، بعد میں آگے پیچھے سے جو تحفہ دینا ہے، بیٹی ابھی کہاں جا رہی ختم ہو رہی ہے، بعد میں دے دیجیے گا بیٹی کو. اور بہت پیسہ ہے تو بیٹی کے بینک میں جمع کر دیجیے خلاص، بیٹی کے اکاؤنٹ میں جمع کر دیے، بہت کچھ دینا ہے آپ کو. یہ رسم و رواج بن جاتا ہے میرے بھائی، دوسرے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. آپ کو استطاعت ہے آپ نے دے دیا، دوسرے جن کو نہیں، کسی بہانے دوسرے لوگ قربان ہو جاتے ہیں. تو اس رسم کو ختم کرنے کی ضروری ہے، کچھ مت دیجیے. اور شادی کرنے سے پہلے کہ بھائی ہم کچھ نہیں، جہیز میں کچھ نہیں دیں گے، صرف لڑکی دیں گے اور کچھ نہیں دیں گے. آپ کو لڑکی سے ہمدردی ہے کہ لڑکی کے اکاؤنٹ میں جمع کریں، جہیز میں دیتے ہیں، لڑکی کو کچھ ملتا ہے اس میں سے، وہ تو دوسرے لوگ قبضہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، استعمال کرتے ہیں. لڑکی کو کیا ملتا ہے، اس سے کیا فائدہ، لڑکی کا کیا ہوتا ہے؟ لڑکی کو تحفہ دے دیا تو لڑکی کو دیجیے تحفہ دینے سے کوئی نہیں روکتا، لیکن اس کو رسم کے طور پر یہ غلط ہے. بھائی گھر کا فرنیچر، گھر کے سامان، سواری، یہ شوہر کی ذمہ داری ہے، بیوی کی ذمہ داری نہیں. شوہر کی ذمہ داری ہے کہ بیوی لا رہا ہے تو اس لیے گھر کا انتظام کرے، فرنیچر کا انتظام کرے،
اور اپنی حیثیت کے حساب سے سواری کی ضرورت ہے سواری کا انتظام کرے. یہ شوہر کی ڈیوٹی ہے نہ کہ بیوی کی. بیوی کے باپ کے صرف اتنے کہ پالا پوسا جوان کیا اب آپ کے حوالے کر دیا. اب اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے آپ کو؟ جی پال پوس کے آپ کے حوالے کر دیا. جی شیخ، سوال ہے کہ شادی کے بعد کچھ دن کے بعد دلہن کی بدائی ہوتی ہے، ایسا کرنا جائز ہے بغیر عذر کے؟ نکاح ہو جاتا ہے بعد میں رخصتی ہوتی ہے. جی ہاں کچھ دن کے بعد. جی کچھ دن کے بعد رخصتی ہوتی ہے، لیکن شادی جب کی تو رخصتی کر دینی چاہیے. رخصتی کی جب نکاح ہو گیا تو اگر کوئی چیز مانے نہیں ہے تو رخصتی کر دینی چاہیے، کیونکہ شادی کا مقصد اسی وقت پورا ہوگا جب رخصتی ہوگی. تو روکنے کا کیا مطلب ہے؟ لیکن اگر کوئی ضرورت اس طرح کی پیش آ جائے تو مؤخر کیا جا سکتا ہے. یعنی لڑکی اس عمر کی نہ ہو، حضرت عائشہ سے شادی ہوئی 7 میں، رخصتی ہوئی 9 میں، 9 ہجری میں، 9 جو ہے 9 سال کی عمر میں، 7 سال کی عمر میں شادی ہوئی اور 9 سال کی عمر میں مکہ میں شادی ہوئی، مدینہ میں رخصتی ہوئی. کیونکہ اس وقت جو ہے بالغ نہیں ہوئی تھی. تو اگر لڑکی بالغ نہیں ہوئی ہے یا کچھ اس طرح کی کوئی وجوہ اسباب ہے تو مؤخر کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ شادی ہونے کے بعد اس کو فوراً رخصتی کر دی جائے تاکہ کوئی دوسرے مسائل نہ پیدا ہو. جی میں ایک لاسٹ کوشچن لیتا ہوں پھر سجاد بھائی آپ کو دیتا ہوں. کیونکہ ایسی صورت میں آج کل تو جانتے ہیں موبائل کا، ٹیلی فون کا، واٹس ایپ اور فیس بک کا یہ زمانہ ہے. لڑکا اور لڑکی کوئی بھی صبر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اگر کسی چھپکے ملنے لگے، رخصتی نہیں ہوئی، ملنے لگے اور اتفاق سے حمل ٹھہر گیا تو پھر معاشرے میں ایک تو بدنامی، اور دوسرے اگر شوہر انکار کر دیتا ہے تو ایک اگلا مسئلہ ہے. تو اس لیے نکاح کے بعد رخصتی فوراً کر دینی چاہیے، اس کو روک کے نہیں رکھنا چاہیے. اور اگر رخصتی نہیں ہوئی ہے تو دونوں کو ملنا نہیں چاہیے، کیونکہ اس سے پھر مسائل پیدا ہوتے. کیونکہ نکاح ہو جاتا ہے تو حلال ہو جاتی ہے، اس لیے کوئی جھجک نہیں ہوتی ہے ملنے جلنے میں. یہاں منگنی ہو جاتی ہے، اتصالات شروع ہو جاتے ہیں تو نکاح ہو جائے گا، تب تو کون صبر کرتا ہے؟ پھر یہ کہتے ہیں چٹ منگنی پھٹ گیا، جو ہے ادھر منگنی ہو فوراً نکاح ہو جائے گا سب کلا، تاکہ یہ جو فتنے آج معاشرے میں پیدا ہو گئے ہیں یہ ختم ہو جائے. جی شیخ، یہاں پہ ایک سوال ہے کہ شادی میں لوگ تحفہ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس شخص نے بھی ان کے اس موقع پر دیا تھا تو اس کو لوٹانا بھی ہے، تو کیا اس طرح کرنا جائز ہے؟ دیکھیے پہلے یہ چیزیں جو ہے باہمی تعاون کے طور پر یہ چیزیں رائج ہوئی تھی. شادی بیاہ میں جو لین دین ہوتا ہے، جو لوگ دیتے ہیں، یہ باہمی تعاون تھا. پہلے اس کو قرض نہیں سمجھا جاتا تھا، جس کو جو حیثیت ہوتی تھی اس حیثیت سے لوگ ایک دوسرے کا تعاون کرتے تھے. یہ تعاون کے جذبے سے یہ چیز شروع کی گئی تھی، لیکن آج جو ہے اس کو قرض سمجھا جاتا ہے. ہم نے اتنا دیا تھا، انہوں نے اتنا ہی دیا. اس لیے یہ لین دین کو ختم کرنا چاہیے. اس لین دین جو تحفہ کے نام پر ہے، حالانکہ وہ تحفہ نہیں ہوتا ہے، وہ قرض ہوتا ہے. تحفہ ہوتا ہے تو اس میں یہ توقع نہیں ہوتی ہے کہ مجھے ملے گا اس کا پتہ. لیکن آج کل جو دیا جاتا ہے، لیا جاتا ہے، اس میں فتنہ یہی ہے کہ کتنے لوگ کہتے ہیں بھائی میں نے ان کی شادی میں اتنا دیا تھا، انہوں نے میری شادی میں اتنا ہی دیا، میں نے یہ دیا انہوں نے یہ دیا. تو یہ چیزیں غلط ہیں، اس کو ختم ہونا چاہیے. آپ کی جب شادی ہو آپ کہتے ہیں بھائی میں نہیں لوں گا کچھ. کوئی لفافہ دے رہا ہے، کوئی کچھ دے رہا ہے، تو بھائی میں نہیں لیتا، میں اس کو نہیں لیتا. شروع میں تھوڑا سا لوگوں کو اٹپٹ لگے گا، بعد میں یہی اچھا رہے گا. تاکہ یہ جو ہے اس کو کون لکھ کے رکھے کہ کس نے کتنا ہمیں دیا تھا، پھر اس کی شادی ہو ہم دیں اور ہمارے پاس حیثیت نہ ہو دینی. اس وقت ہم نے لیا تو
لیکن دینے کی حیثیت میں اس وقت نہ ہو تو یہی کہا جائے گا کہ ہم نے دیا تھا انہوں نے کچھ نہیں دیا. تو ان سب چیزوں کو بند ہونا چاہیے. ہاں باہمی تعاون کے جذبے سے جو پہلے ہمارے بزرگوں نے شروع کیا تھا کہ بھائی سب مل کر کے ایک کی شادی ہو جائے گی, یہ جذبہ تھا, باہمی تعاون کا جذبہ تھا. لیکن اب اس کو قرض سمجھا جاتا ہے اور باقاعدہ اس کا رجسٹر بنتا ہے, اس کو لکھا جاتا ہے کہ اس نے کتنا دیا. یہ سب بکواس ہے, اس کو ختم ہونا چاہیے. دو تو للہ فی اللہ دو اور ورنہ مت دو. جزاک اللہ خیر شیخ. سجاد بھائی آپ اپنے سوال لے سکتے ہیں, اس کے بعد ہم وائنڈ اپ کریں گے کیونکہ عصر کی اذان کا ٹائم ہے انشاءاللہ. السلام علیکم شیخ صاحب, میں صرف یہاں پر یہ بولنا پسند کروں گا, میرے بھی 2-3 بچوں کی شادی ہو گئی ہے اور میں نے جو شادی کا جو کیا بولتے ہیں اس کو انویٹیشن ہوتا ہے, دعوت نامہ, اسی کے اوپر ہی لکھ کے رکھا تھا کہ ہم کچھ بھی گفٹ قبول نہیں کریں گے. بہت اچھی چیز. اب بھی لوگوں نے لفافے لائے, بڑے بڑے لوگوں نے لفافے لائے. مجھے اسٹیج پہ بیٹی کی شادی داپولی میں ہوئی, بیٹا کی شادی واشی نیو بمبئی میں ہوئی, اسٹیج پہ دینے کی کوشش کیے, پیچھے جا کے دلہا دلہن کو ڈائریکٹ دینے کی کوشش کیے, یا میری بیوی کے ہاتھ میں دینے کی کوشش کی. ہم سب نے منع کیا. پھر بھی کچھ چیزیں پتہ نہیں کیسی پہنچ گئی, نہیں معلوم, لیکن ہم نے 100% منع کیا. اور مجھے یہ بولا گیا کیا رے تو نے نہیں لیا تھا, تو تیرے ٹائم پہ شاید میں نے نہیں لیا تھا, مجھے یاد پڑتا ہے میں نے تو نہیں لیا تھا. میں نے کہا اگر میں نے لیا بھی ہوں تو اس وقت میں جاہل تھا, اب مجھے اس کا علم ہو گیا ہے, میں اب نہیں لوں گا. کافی سارے لوگ ناراض ہو گئے, بڑے بڑے لوگ, چھوٹے لوگ نہیں, بڑے بڑے جانے پہچانے لوگ. اللہ تعالیٰ یہ جو معاملہ ہے اس کو ہم کو اس میں آسانی دے, اور میں واقعی عزت جاتی ہے. اگر انسان کے پاس میں کچھ نہیں ہے تو وہ خود مرنے کٹنے پہ آ جاتا ہے. جزاک اللہ خیرن شیخ, کہ آج آپ نے بہت اچھا جو ہے نا اس کو کلیئر کیا. جزاک اللہ خیر شیخ. آسان ہو رہی ہے, انشاءاللہ 10 منٹ کے اندر بند کر دیں گے, 1-2 سوال لے کے, کیونکہ 20 منٹ کے بعد جماعت ہے. زوم کا ایک سوال ہے, وہ میں ہی لے لیتا ہوں کیونکہ سمیر ہو سکتا ہے وضو کرنے نکل گیا ہوگا. غریب لوگ اپنی بیٹی کی شادی میں مدد کے لیے پیسے مانگتے ہیں, تو کیا دینا جائز ہے؟ اور دینا چاہیے, مدد دینی چاہیے, لیکن وہ سمجھانا چاہیے کہ بھائی جائز اخراجات میں سے صرف کرو. غریب لوگوں کی شادی کرانا چاہیے, اچھی چیز ہے. اگر نہیں اس کے پاس ہے تو تعاون کرنا چاہیے غریبوں کی, لیکن جو رسم و رواج میں غلط چیزیں جو شامل کر دی گئی ہیں اس کو اس سے بچنے کی تلقین کرنی چاہیے. بھائی یہ تمام چیزیں چھوڑو. کافی ایسے ہوتے ہیں جن کے بجٹ بھی کافی ہوتا ہے, 50,000, 1,00,000, 1.5 ارے لاکھ. 50,000 1,00,000 ہی میں نہیں ہوتا ہے. جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا وہ لاکھوں کا حساب کرتے ہیں. جی, تو ایسے تو ایسے کیوں کرتے, دوسرے کے سامنے کیوں ہاتھ پھیلاتے ہو؟ اس سے اچھے سمپل سے شادی کر لو, وہ بیٹر ہے. شیخ ایک سوال آیا ہے میرے پاس, واٹس ایپ پہ پی ایم میں آیا ہے کہ ایک بندہ ہے, وہ اس کی کافی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ فجر کی نماز پہ اٹھنے کے لیے مشکل ہوتی ہے, تو وہ سوچتا ہے کہ میں روزے رکھ لوں, تاکہ روزے کے لیے تو اٹھنا ہی اٹھنا ہے, اور وہ روزے رکھتا ہے. تو کیا وہ ایسا پورا مہینہ کر سکتا ہے, روزے رکھ سکتا ہے؟ روزانہ روزے نہیں, مسلسل نہیں ہونا چاہیے. مسلسل روزہ نہیں رکھنا چاہیے. میرے اللہ کے مثال رمضان کے علاوہ کسی مہینے کا پورا روزہ نہیں رکھا. جی, اور اس کا اور ایک ارادہ ہے, بولتا ہے اگر میں روزے بھی رکھوں گا تو روزہ بھی ہو جائے گا میرا, اور میرا وزن بھی تھوڑا کم ہو جائے گا. تو کیا اس کو اجر دونوں نہیں, تو اسے کہو کہ تم جو سنت روزے ہیں وہ رکھ لو, وہی تمہارے وزن کے لیے بھی کافی ہو جائے گا, اور اجر و ثواب ملے گا, اور عادت بھی بن جائے گی اٹھنے کی. ہر پیر جمعرات کا روزہ رکھو, 13, 14, 15 کا روزہ. یا تو صوم داؤدی بھی رکھ سکتے ہیں. ہاں, صوم داؤدی بہت ہے, تو صوم داؤدی بہت زیادہ. صوم داؤدی کیا ہے وہ بتا دیجیے. ایک دن روزہ رکھو, ایک دن مت رکھو, ایک دن چھوڑ کر ایک دن روزہ. جزاک اللہ خیر شیخ. ابھی اور فی الحال 1 منٹ کنفرم کر لیتا ہوں, مجھے نہیں لگتا. جی ہاں, اور ایک سوال ہے اس میں. قطر سے سدرا ICU میں 8 دن سے ہمارے ساتھی محفوظ
کی بیٹی آمنہ 4 سال کی ہیں جو قطر کے سدرا ICU میں 8 دن سے ہیں. آپ سب سے انڈیویجول دعا کی گزارش ہے, آپ پلیز ہمارے لیے دعا کیجیے گا. اللہ تعالیٰ اسے شفا, اللہم اشفی انت الشافی لا شافی الا انت شفاء لا یغادر سقما. اللہ تعالیٰ اسے شفا دے بیماری سے, کیونکہ بچوں کو اللہ تعالیٰ شفا دے, سب کو جتنے مریض ہیں اللہ تعالیٰ سب کو شفا عطا فرمائے. یا کبھی زوم پہ سوال آیا ہے, ہمارے معاشرے میں لڑکی والوں کی طرف سے فرنیچر دیا جاتا ہے جس کے لیے لڑکی والے قرض لیتے ہیں. غلط ہے, غلط ہے. لڑکی کا کام نہیں ہے, دولہے کا کام ہے فرنیچر. فرنیچر کا انتظام, بستر کا انتظام, چارپائی کا انتظام, یہ سب کام ہے دولہے کا, نہ کہ دلہن کا. یہ الٹا معاملہ ہو رہا ہے, یہ غلط ہے, نہیں دینا چاہیے. نہ لینا چاہیے نہ دینا چاہیے. لینا بھی غلط ہے, جہیز کا سامان لینا جائز نہیں, یہ تو متفقہ فتویٰ ہے علماء کا. اسلام میں جہیز نام کی کوئی چیز لڑکی کی طرف سے نہیں. جی شیخ, خیر آپ نے اس سے پہلے بھی کافی ڈیٹیل میں اس کو بتا دیا ہے. جزاک اللہ خیر شیخ, کافی انٹرسٹنگ اور علمی درس تھا. اللہ ہم سبوں کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ سے گزارش ہے دعا کر لیں, اور مجیب بھائی آپ شیخ کی دعا کے بعد روم کو کلوز کیجیے گا. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا, بارک اللہ فیک.